نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور الاضاء سے نواقص وضو پڑھیں گے۔ مصنف فرماتے ہیں ینقض الوضوء، وضو توڑ دیتی ہیں وضو کو توڑ دیتی ہیں 12 شیئا 12 چیزیں، ما خرج من سبیلین، ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلے، الا ریح القبول، مگر اگلے حصے سے خارج ہونا، فی الصحیح، صحیح قول کی بنا پر، تو یہ ناقص وضو نہیں۔ پھر فرماتے ہیں وینقضوہ، اور توڑ دیتا ہے ولادتاً، بچہ کا پیدا نہ ہونا، وینقضوہ، اور توڑ دیتا ہے اس کو وضو کو، بچہ کا پیدا ہونا، من غیر رؤیت دم، بغیر خون کے دیکھے بچہ کا پیدا ہونا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ ونجاست سائلۃ، اور بہنے والی ہر نجاست، من غیرہما، سبیلین کے علاوہ، قدم وقیہن، جیسے خون اور پیپ، کہتے ہیں سبیلین کے علاوہ سے بہنے والی ہر نجاست جیسے خون اور پیپ، یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ وقاء طعام، اور کھانے کی، او ماء، یا پانی کی، اور علق، یا جمے ہوئے خون کی، او مرۃ، یا پت کی، اذا مل الفما، جب کہ منہ بھر کر ہو، اور پھر منہ بھر کے کی پہچان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اور وہ ہوا وہ یہ ہے، ما لا ينطبق علیہ الا بتکلف، اور وہ یہ ہے کہ بلا تکلف منہ کو بند نہ کر سکے، جو کوئی یہ کیا ہے تو بلا تکلف اپنے منہ کو بند نہ کر سکے، علی الاصح، اور یہ صحیح مذہب یہی ہے۔ ویجمع، اور جمع کیا جائے گا، متفرق القیء، متفرق قیء کو، اذا اتحد سببہ، جبکہ اس کا سبب ایک ہی ہو، متفرق قیء کو جمع کیا جائے گا اس صورت میں جب اس کا سبب ایک ہی ہو، تو کھانے یا پانی یا جمے ہوئے خون یا پت کی قیء ناقص وضو ہے، جبکہ منہ بھر کر ہو، اور وہ منہ بھرنے کی پہچان یہ ہے کہ بلا تکلف منہ کو بند نہ کر سکے، کہتے ہیں کہ یہی صحیح مذہب ہے۔ اور دوسری صورت بیان کرتے ہیں کہ متفرق قیء کو جمع کیا جائے گا جب اس کا سبب ایک ہی ہو، تو یہ متفرق قیء کو جمع اس صورت میں کیا جائے گا جب اس کا سبب ایک ہوگا۔ وَدَمٌ غَلَبَ، اور جو خون غالب ہو جائے، علی البضاع کی، تھوک پر، او ساواہ، یا برابر ہو تھوک کے، تو یہ بھی ناقص وضو میں ہے، اور جو خون غالب ہو جائے تھوک پر یا برابر ہو تھوک کے تو ناقص وضو ہے۔ ونوم، اور نیند، لم تتمکن، ٹکی ہوئی نہ ہو، فیہ، جس میں، یعنی ایسی نیند جس میں ٹکی ہوئی نہ ہو، المقعدۃ، سرین، من الارض، زمین پر، اور ایسی نیند کہ جس میں سونے والے کی سرین زمین پر ٹکی ہوئی نہ ہو۔ وارتفاع مقعدۃ، اور سونے والے، اور وارتفاع مقعدۃ، سرین کا زمین سے اوپر اٹھ جانا، نائم، سونے والے کی، قبل انتباہہ، اس کے بیدار ہونے سے قبل، وارتفاع مقعدۃ نائم قبل انتباہہ، اور سونے والے کی سرین کا زمین سے اوپر اٹھ جانا اس کے بیدار ہونے سے قبل۔ وَإِن لَمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاهِرِ، اگرچہ، ان لم یسقط، اگرچہ گرا نہ، لم یسقط، گرا نہ ہو، پھر ظاہری روایت میں، تو کہتے ہیں یہ بھی ناقص وضو میں سے ہے، ایسی نیند بھی جو ہے نا وہ ناقص وضو میں سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ اغماء، اور بے ہوشی، و جنون، اور جنون، و سکر، اور نشہ، یہ تینوں چیزیں، بے ہوشی، جنون اور نشہ، یہ بھی ناقص وضو میں سے ہے۔ وقہقہۃ بالغ، اور بالغ آدمی کا کہا مار کے ہنسنا، یقظانہ، بیداری کی حالت کے ساتھ، فی صلاۃ، نماز میں، کون سی نماز؟ ذاتی رکوع و سجود، رکوع اور سجدہ والی نماز میں۔ وقہقہۃ بالغ یقظانہ فی صلاۃ ذاتی رکوع و سجود، اور بالغ آدمی کا کہا مار کر ہنسنا بیداری کی حالت کے ساتھ رکوع اور سجدہ والی نماز میں۔ ولو تعمد، اگرچہ ارادہ کیا ہوا، الخروج، نکلنے کا، بہا من الصلاۃ، نماز سے نکلنے کا، اگرچہ ارادہ کیا ہو اس سے، نماز سے نکلنے کا۔ ولو تعمد الخروج بہا من الصلاۃ، اگرچہ ارادہ کیا ہو اس سے، یعنی کہہ سے نماز سے نکلنے کا، کہتے ہیں تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بجائے نماز سے باہر آنے کے ارادے سے زور سے ہنس دیا، تو یہ ناقص وضو میں ہے، بالغ آدمی کا کہا مار کر ہنسنا بیداری کی
حالت کے ساتھ رکوع اور سجدہ والی نماز میں اگرچہ ارادہ کیا ہو اس حرکت سے نماز سے نکلنے کا۔ پھر فرماتے ہیں مسح فراجی، چھونا عورت کی شرم گاہ کو بذکرن عضو تناسل سے منتصبن جو استادہ ہو، استادگی کی حالت میں ہو، بلا حائل بغیر کسی پردہ کے، تو یہ بھی ناقص وضو میں ہے۔ اور عورت کی شرمگاہ گاہ کو چھونا عضو تناسل کے ذریعے بغیر کسی پردہ کے، جبکہ عضو تناسل میں استادگی ہو، تو یہ ناقص وضو میں سے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔